اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 تا 10 کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو آج لیکچر نمبر جو ہے وہ 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ اور تم جان لو کہ بے شک تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فی کثیر بہت سارے چیزوں میں، من الامر معاملات میں سے، لا انتم تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، تمہارے اوپر وہ مشکل ہو جائے، وہ بات تمہارے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انا بے شک فیکم تمہارے درمیان رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے، دین اسلام کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتے ہوئے کوئی خود فیصلہ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے فیصلہ قرآن سے دیکھا جائے گا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دیکھا جائے گا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ کوئی ڈیسیژن اگر لینا ہے تو پھر لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر پیچھے جو ولید بن عقبہ نے آ کر ایک جھوٹی افواہ پھیلائی تھی کہ فلاں قبیلہ جو ہے، قبیلہ بنی مسلک، وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ جو نہیں دیں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہاں پہ فرمایا کہ تم جان لو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تمہیں فرماتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا کہ ہم ان سے جا کے جنگ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کی کیا ہمت اور کیا جرت پڑی کہ وہ زکوٰۃ سے اور صدقات خیرات دینے سے انکار کریں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم الغیب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے، آپ ساری ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں، تو عالم الغیب نبی اللہ کی عطا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا کہ جا کے معاملات کی چھان بین کی جائے، اگر معاملات جس طرح بتائے گئے اسی طرح ہیں تو پھر تو ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، لیکن اگر اس کے برعکس ہے تو پھر وہاں پہ جہاد نہ کیا جائے، اور نہ ہی وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کا خون بہایا جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرماتے ہیں اسی کے مطابق ہی کام کرنا ہے، کیونکہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں مان لیں تو تمہارے لیے یہ مشکل ہو جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں بس اسی کو مان لو، وہ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اللہ یہی پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو، یہی اللہ کو محبوب ہے۔ وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، یعنی اللہ نے ایمان جو ہے اس کے ذریعے سے دل خوبصورت بنا دیے ہیں، دلوں کے اندر ایمان کو سجا دیا ہے۔ اب کوئی بھی عمارت ہے یا کوئی جگہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو وہاں کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، اس کا جو منظر ہوتا ہے، جو سمن دیکھنے کو ملتا ہے، تو وہاں کی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کتنی اچھی چیزیں ہیں، جیسے کسی باغ میں جائیں، پھول ہیں، پھل ہیں، بڑے خوبصورت، وہاں پہ کسی گلستان کے اندر چلے جائیں تو کتنی خوبصورتی اور ہریالی ہوتی ہے، کسی جو ہے نا وہ وادی کے اندر چلے جائیں، بلند و بالا پہاڑوں کے بیچ میں یا اونچے اونچے درختوں والے جنگلات کے بیچ میں چلے جائیں تو ایک الگ سی خوبصورتی ہوتی ہے۔ پہاڑ ہوں اور پہاڑ کے دامن میں کوئی نہر چلتی ہو، وہاں پہ پھول ہوں اور سبزہ زار ہو، کتنا خوبصورت حسین منظر وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دل جو ہیں وہاں پہ میں نے ایمان جو ہے اس کا پودا لگایا ہوا ہے، اور ایمان کی وجہ سے دل خوبصورت ہیں، دل سجائے گئے ہیں، اور دلوں کا جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، جو دلوں کی زینت ہے وہ ایمان ہے۔ تو میں نے تو یہی چاہا کہ اہل ایمان کے دلوں کو میں مزین کر دوں ایمان کے ساتھ، اور یہی میرا مقصود بھی ہے اور یہی میرا مطلوب بھی ہے کہ اہل ایمان کو میں خوب سجاؤں، خوب بناؤں، اور اس کے لیے میں نے ان کو ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو وکر رہا
इलैकुमुल कुफ्रा, और उसने कुफ़र को तुम्हारे लिए नापसंद किया है, वल फुसूक, नाफरमानियों को तुम्हारे लिए पसंद किया है, वल इस्यान, और गुनाहों को तुम्हारे लिए नापसंद किया है। उलाइका हुमुर राशिदून, यही सब लोग कामयाबी पाने वाले हैं, यही सब लोग, राशिद का माना होता है हदायत पाने वाले, हदायत जिसे मिलती है वही कामयाब होता है। तो अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हारे दिलों से कुफ़र की जितनी भी गलाज़तें थीं, नाफरमानियों के जितने भी आलाइशें थीं, गुनाह के जितने भी मामलात थे, मैंने तमाम के तमाम तुम्हारे लिए नापसंद किए हैं। मैं गुनाह को, नाफरमानी को, फ़िस्क़ व फ़ुजूर को, बेहयाई को, जहालत को, गुमराही को, इन तमाम चीज़ों को मैंने तुम्हारे दिलों से दूर रखा है, और तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान की रोशनी है, ईमान का नूर है, ईमान से तुम्हारे दिल मुज़य्यन हैं। इसलिए जो ईमान वाला होता है, जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है, अपने फ़ैसले जो हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के ऐन मुताबिक करता है, जो अल्लाह कहते हैं वही फ़ैसला उसे कबूल है, जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वही फ़ैसला जो कबूल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के दिल के अंदर खूबसूरती पैदा फरमाता है, उसका दिल रोशन फरमा देता है, उसके अंदर से सरकशी को, कुफ़र को, नाफरमानी को निकाल देता है। शैतान के वसवसे दूर तक भी उसके करीब नहीं आते, बल्कि शैतान उसके रास्ते से हट जाता है। तो अल्लाह ताला ने ईमान की खूबसूरती और ईमान की जो ज़ीनत है वो अहले ईमान को अता फ़रमाई है। अगली आयत नंबर 8 में फ़ज़लन मिन अल्लाही, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, व नेमतन, और अल्लाह ताला की नेमत है। यानी ये तो ईमान वालों पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने इनको अपना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमाए, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको ईमान की हलावत अता फ़रमाई, ईमान की रोशनी अता फ़रमाई, ईमान का नूर अता फ़रमाया। व नेमतन, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला है और हिकमत वाला है। इस आयत के अंदर जो भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, इत्तिबा करते हैं, आपकी बात को आखिरी बात समझते हैं और आपकी गुफ्तगू के ऊपर सर तस्लीम खम करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह फरमाता है ये तो मेरे फ़ज़ल की बात है। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह ऐसे लोगों से राज़ी है और ये लोग भी उससे राज़ी हो गए हैं। तो ये सहाबा कराम जो कि बुलंदो बाला ऊंची शान रखने वाले ईमान वाले लोग थे, वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, ये जो पहले ईमान वाले थे यही सबसे ऊंचे दर्जे और ऊंचे मुकाम ले गए हैं, यही आगे बढ़ने वाले हैं, यही अल्लाह की कुर्ब में चले गए हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला जो है वो मुख्तलिफ़ ज़मानों में अहले ईमान का इम्तहान लेता रहा। जो भी इम्तहान में कामयाब हुए अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उनको दुनिया में भी ऊंची शानें अता फ़रमाई हैं और आखिरत में भी उनके लिए बहुत ऊंचा मुकाम है। तो इन दोनों आयात के अंदर यही बयान किया गया है कि अब तो आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ बज़ाहर ले जा चुके हैं। तो अब जो अगर किसी ने कोई फ़ैसला करना है, किसी मामले को देखना है, तो कुरान मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है। अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। अगर कोई ख़ुद अपनी मर्ज़ी के जैसे दुनिया के कानून हैं, तो दुनिया के कानून की हैसियत बिल्कुल कुछ भी नहीं है अल्लाह और उसके रसूल के कानून के सामने। आगे है आयत नंबर 9, व इन ताइफ़तानि मिनल मोमिनीन इक़्ततलू, और अगर मुसलमानों के, मोमिनों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़ें, फ़अस्लिहू बैनहुमा, पस दोनों के बीच में सुलह करवा दो। यानी अगर मुसलमानों की दो जमातों के बीच में लड़ाई हो जाती है, दो ग्रोहों के दरमियान या दो घरों के दरमियान या दो आदमियों के दरमियान कुछ लोग लड़ पड़ते हैं, तो उनके बीच में सुलह करवा दो, ना के बीच में और लड़ाई लगवा दो। आजकल तो लोग ऐसे हैं कि कहीं लड़ाई होती है तो जलती पे तेल छिड़कते हैं कि ताकि लड़ाई जो है ना वो इधर की सुन कर उधर सुनाते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काते हैं। तो अल्लाह फरमाता है ऐसे करने वालों को मैं क़यामत के दिन अज़ाब दूँगा। जब भी मुसलमान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनका कोई तनाज़ा हो जाता है, तो आपस में अहले ईमान की सुलह करवा देनी चाहिए। फ़इम बग़त इहदाहुमा, और सुलह के बावजूद अगर कोई बगावत करे एक ग्रोह अलल उखरा, दूसरे के ऊपर, यानी वो बात ना मान रहा हो और वो बगावत करने पे उतर आए, फ़क़ातिलुल्लती तबगी,
تو پس تم لڑائی کرو، جھگڑا کرو اس سے جو بغاوت کر رہا ہے. یعنی دو گروہ جو ہے نا وہ لڑائی کر رہے ہیں اور دونوں کو آپس میں چھڑانا یہ اہل ایمان کا کام ہے. اگر کوئی گروہ جو ہے نا وہ سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، بات نہیں مانتا، تو پھر اس کے خلاف تم بھی لڑائی کرو، حتیٰ تفیہ، یہاں تک کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. یعنی یہاں تک کہ وہ اللہ کے الی امر اللہ، اللہ کے معاملے کی طرف لوٹ آئے. اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپس میں صلح کر لو. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس اگر وہ لوٹ آئے، اگر وہ بات مان جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس اہل ایمان کو چاہیے کہ ان دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دیں. بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کریں. یعنی انصاف کریں، جس کا حق ہے اسی کو دلوایا جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے. دونوں فریقین کو بٹھایا جائے اور دونوں جماعتوں کی بات سنی جائے، اور اس کے بعد کوئی عدل کرنے والا، عادل، کوئی منصف جو اچھا انصاف کرنے والا بندہ ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. تو اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ مسلمانوں کی اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے ان کے مابین تلواروں اور جوتوں سے لڑائی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان کے بیچ میں صلح کروا دینی چاہیے. اس کے علاوہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت بیان کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ آیت انصار کے دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی. ان دونوں کے درمیان کسی حق کے بارے میں جھگڑا تھا، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں بالیقین تلوار اٹھاؤں گا تیرے خلاف. اس کا قبیلہ بھی بہت زیادہ تھا. دوسرے نے اسے یہ دعوت دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہی ہمیں قبول ہوگا. تو اس نے انکار کر دیا. بس وہ معاملہ چلتا رہا اور وہ دفاع کرتے رہے ایک دوسرے کا. بالآخر انہوں نے ہاتھوں اور جوتوں کے ساتھ ایک دوسرے کو مارا، لیکن تلواروں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ مومنوں کی آپس میں صلح کروا دی جائے اور ان کو لڑائی اور جھگڑے سے جو ہے نا وہ بچایا جائے تاکہ امن قائم ہو. کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور جہاں پہ کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی سرکشی ہوتی ہے، تو اسلام اس کی سرکوبی کے لیے بھی جو ہے نا وہ علم بلند کرتا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ ظلم کو روکا جائے اور ظالم کو بھی روکا جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے. یہ اسلام ہے. تو اس لیے کسی بھی دور میں اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور آپس میں کوئی مسلمان جو ہیں لڑ پڑتے ہیں تو ان کے بیچ میں صلح کروا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ معاشرے کا سکون برباد ہو جاتا ہے، لوگوں کے حقوق جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی سرزمین فتنوں کی اماجگاہ بن چکی تھی. آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے، ہمسائے ہمسایوں کے دشمن بن چکے تھے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف تھا. کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی نظام، کچھ بھی نہیں تھا. اخلاقی اقدار کا تو جنازہ ہی نکل چکا تھا. حرمت والے جو 4 مہینے تھے اس کے علاوہ سفر کرنا بھی مشکل ہوتا تھا. کسی کی جان، عزت، آبرو محفوظ نہیں تھی. ہر ایک بندہ دوسرے کے خون کا پیاسا تھا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. عداوت کی جگہ الفت نے لے لی، جھگڑے کی جگہ جو ہے نا وہ آپس میں پیار، محبت اور خلوص نے لے لی، جنگ و جدل کی جگہ امن اور آشتی نے لے لی، عداوتیں دوستیوں میں بدل گئیں، لوگ ایک دوسروں کی عزتوں کے محافظ بن گئے، جو ڈاکو تھے وہ بھی رہبر بن گئے. قرآن مجید کی بے شمار آیات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن کے اندر آپس میں محبت، اتفاق کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا ادب و احترام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ایسی باتیں جو اسلام اور دین کے منافی ہیں ان سے منع کیا گیا ہے. جن سے آپس میں نفرتیں اور عداوت پیدا ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ حدیث میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی چیزوں سے منع کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. یعنی جب کوئی دوسرا بندہ کسی مسلمان کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیتا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے.
تو مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور صلہ رحمی کرنے میں جو ہے نا ایسی ہے جیسے جسم کی ایک مثال ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جسم کا ایک اعضاء جو ہے نا وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ اگلی آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا پس تم صلح کرا دو بین اخویکم اپنے بھائیوں کے بیچ میں، واتقوا اللہ اور تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ یعنی اللہ سے ڈرنے سے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، خدائے عز و جل جو ہے وہ بندے پر مہربان ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اس کی عزت آبرو جو ہے وہ جیسا کہ اس کی بہت بڑی مثال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مدینہ کے بیچ میں مواخات مدینہ قائم فرما کر مدینہ میں ایک بھائی چارہ قائم کیا، جس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ تو یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ ہم آپس میں محبت اتفاق سے رہیں، مومن جو ہے وہ دوسرے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور جس قدر ہو سکتا ہے اس کی بہتری کے لیے کام کرے، اور یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جنگ و جدال سے منع کیا گیا ہے، ایک دوسرے کے حق پامال کرنے سے منع کیا گیا ہے، زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور لوگ آج لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے ہیں، تو ایسے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں پسند نہیں کرتا، میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو آپس میں مہربانی کرتے ہیں، رحم دلی سے پیش آتے ہیں، ان کے دل میں دوسروں کے لیے نرمی شائستگی ہوتی ہے، وہ حسن اتفاق اور الفت اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے بیچ میں جو چیزیں بھی پھوٹ ڈالتی ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، یعنی تفرقے سے مراد پھوٹ نہ ڈالو، ایسے کام نہ کرو جن سے انتشار پیدا ہوتا ہو، جن سے معاشرے کے حالات خراب ہوتے ہوں، امن اور سکون جیسا کہ آج کل کے زمانے میں پورا کفر جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے، پوری یہودیت جو ہے نا اس بات پر اکٹھی ہو چکی ہے، وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے بیچ میں دہشت گردی پیدا کی ہے۔ یہ خودکش حملے جو ہو رہے ہیں، اتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لوٹ سوٹ جو سلسلہ شروع ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی عزت جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے، تو حالات جو ہے نا وہ دن بدن ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ سے بھی بہت دور جا چکے ہیں، ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا رواج عام ہو چکا ہے، رشوت اور سود کا کاروبار عام ہو چکا ہے، خیانتیں جو ہیں نا وہ ہر معاملات میں ہو رہی ہیں، الا ماشاء اللہ چند لوگ جو ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، باقی حالات بہت سارے ڈسٹرب ہو چکے ہیں، بہت سارے خراب ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے جو ہے نا ان آیات کو سمجھنا ہے اور اس کے خود موضوعات بنا لینے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا قانون موجود ہے، جب قرآن اور حدیث موجود ہیں، تو پھر انہی کی رہنمائی لے کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو آپس میں محبت اتفاق سے رہنا چاہیے، اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، اور اگر کوئی صلح کر لیتا ہے، صلح میں ہی بہتری ہے، بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سلامتی ہے، اور تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اتفاق اور محبت سے ہی جینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے حال پر خوب رحم فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔